جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ دیکھیں جی، آج ہم نے آیت نمبر جو ہے وہ 31 سے پڑھنا ہے۔ ہم 30 آیات پڑھ چکے ہیں اور ہمارے 12 لیکچر 30 آیات میں ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں، آج کے سبق میں جو چیزیں آئیں گی بیسک وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک، حسد سے بچنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب میں مرد و عورت جو ہے وہ برابر ہے، اس چیز کو ڈسکس کیا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر کا قوام ہوتا ہے۔ قوام کا معنی کیا ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے۔ اچھی بیوی کی صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے آج کے سبق میں۔ زوجین میں ثالثی فیصلہ، یعنی ان کا جب کوئی جھگڑا ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی بات کا معاملہ ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے سولو کرنا ہے، اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بات جو ہے نا وہ بتائی ہے۔ ماں باپ، ہمسائے اور قریبی، یہ وہ سارے رشتہ دار وغیرہ، ان سے کیسا سلوک کرنا چاہیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے۔ بخل کی مذمت کے بارے میں کچھ چیز آئی ہے۔ حرمت شراب کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈسکس کیا ہے۔ تیمم کا تھوڑا سا طریقہ ڈسکس ہوا ہے، غسل کا تھوڑا طریقہ ڈسکس ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم تھوڑا کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے غور و فکر سے لیکچر سننا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو یہی لیکچر بعد میں دوبارہ ریپیٹ سننا پڑے، مطلب جا کے یوٹیوب سے جا کے نا آپ کو، چونکہ اس کو ہم تھوڑا شارٹ فارم میں جامع الفاظ میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 31 ہے، دیکھیں، ان تجتنبو، اگر تم اجتناب کرو، اگر تم بچ جاؤ، کبائر، بڑے گناہوں سے، ما تنہون، جو تم روکے جاتے ہو، عنہ، جن سے، نکفر، تو ہم دور کر دیں گے، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہ جو ہیں، یعنی برائیاں چھوٹی چھوٹی جو ہیں، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے باعزت جگہ پہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کبائر گناہ سے بچ جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے گناہ ویسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، اس کے اوپر تو علماء کرام نے بہت بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ کچھ ڈیفینیشن ہلکی پھلکی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ جس کے اوپر وعید آئی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، کہ بھئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر ایسا ہوگا، یا اللہ کے وسلم نے کوئی وعید سنائی ہے کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو جہنم میں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے گا، یا لیس منا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے، یا اس طریقے سے کچھ بات آئی ہے، ان باتوں کو جو ہے نا کبیرہ گناہ کے طور پہ لیا۔ جیسے سود کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خلاف گویا اعلان جنگ ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ زنا کبیرہ گناہ ہے، کسی پہ تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان اگر کبیرہ گناہوں سے بچ جائے تو چھوٹی موٹی غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور اگلی آیت مبارکہ جو ہے اسپیشلی حسد سے ریلیٹڈ ہے، اس کا پہلا پورشن، کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ دوسرے سے حسد نہ کرے۔ وہ حسد کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور حسد کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسد ایسی چیز ہے کہ کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، مرد و عورت میں کوئی بھی شخص، کہ میں کسی سے بھی حسد کبھی تک آج تک کیا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ممکن۔ حسد ہر انسان کرتا ہے، لیکن فرماتے ہیں عقل مند اور دانا شخص وہ ہوتا ہے جس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، وہ اس کو جو ہے نا وہ ریموو کر دیتا ہے، اس کو مٹانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اور بے وقوف شخص وہ ہے، ٹھیک ہے، جو حسد دل میں پیدا ہوتا ہے اس کو جو ہے نا وہ نکال دیتا ہے ہاتھوں کے ذریعے، اپنی جو ہے نا باتوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور اپنی حرکات و سکنات کے ذریعے۔ تو یہ بے وقوف شخص ہے۔ تو حسد پیدا ہونا دل میں یہ الگ بات ہے، اس کو پھر ریموو کرنا چاہیے، بات سمجھتے ہیں، یہ پیدا ہو جاتا ہے، نیچرلی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو بھائی، وَلَا تَتَمَنَّوْا، نہ تم تمنا کرو، مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ دیکھیں بھئی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی اتنے بھیجے، انبیاء میں بھی انبیاء کو فضیلت دی ہے۔ اب کوئی نبی کھڑے ہو کے یہ کہہ دے جی مجھے فضیلت کیوں نہیں دی اس نبی پہ، مجھے اس نبی پہ کیوں فضیلت نہیں دی، نہیں، یہ بات نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جتنا کسی کو کوئی فضیلت دی ہے اس کو اس فضیلت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی مرد کھڑا ہو کے کہے جی مجھے یہاں پہ یہ ماں کو اللہ تعالیٰ نے کہا جی ماں 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 3 دفعہ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ کون سی بات ہے؟ والد کچھ نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتا مرد۔ اچھا، عورت کھڑی ہو کے کہے جی یہ کیا بات ہوئی، مرد کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قوام بنا دیا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جس کو فضیلت دی ہے، جتنی دی ہے، وہ اس کے لیے اتنی ضروری تھی۔ میں جانتا ہوں میری کریشن ہو تم لوگ بھائی، ٹھیک ہے، مرد کی ذمہ داری جس لحاظ سے ہے وہ باہر اس کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے اس کو معاشرتی اور معاشی ذمہ داری اور قوام بنا دی ہے۔ عورت کی ذمہ داری گھر کی ذمہ داری ہے، اولاد کی سنبھالنے کی ذمہ داری ہے، گھر کے نظام کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہے، گھر کی وہ گویا ملکہ ہے۔ گھر کی سیٹنگ میں عمومی طور پہ تو مرد حضرات کو بارہا حدیث مبارکہ میں اشارتاً آتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ اگر گھر کی سیٹنگ ویٹنگ کرتی ہے اپنی ترتیب سے، اپنے حساب سے کرتی، تو آپ اس کو وہ بھی تنگ نہیں کریں۔
وہ اس کا ایک اپنا حساب. اسی طریقے سے مرد حضرات کی اپنی ذمہ داری. تو دونوں کی اپنی اپنی الگ الگ ذمہ داری ہے. کوئی بھی شخص دوسرے بندے کی ذمہ داری کو دیکھ کے بغض نہ رکھے, دل میں حسد نہ رکھے, ٹھیک ہے. اور نہ ہی عورت یہ سوچے کہ دیکھو جی مردوں کو تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا کہا ہے. جس طریقے سے بعض صحابیات جو ہے ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی, عورت کے پاس کون سا جہاد ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جی مرد یہ کر لیتے ہیں, عورت یہ نہیں کرتی, فلاں یہ کر, عورت یہ کر لیتی تو مرد یہ نہیں کرتے, اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, تم تمنا نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. للرجال, دیکھو بھائی مردوں کے لیے نصیب, ایک حصہ ہے, مما اکتسبوا, جو انہوں نے کمایا, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیت ایبلٹی پیدا کی ہے اس کے مطابق ان کو وہ دیا جاتا ہے. اچھا, جو اس کا ایک معنی صاف ستھرا یہ ہے کہ مرد حضرات جو نیکی کریں گے اس کے مطابق ان کو ان کا اجر ملے گا. اللہ کے ہاں اجر و ثواب میں دونوں برابر ہیں. وللنساء, اور عورتیں جس حساب سے جتنی محنت و تگدو کریں گی اللہ تعالیٰ کے لیے, نصیب مما اکتسب, جو وہ کمائیں گی اس کا ان کو حصہ مل کے رہے گا. بینیفٹ اللہ کے ہاں دونوں کے لیے برابر ہے. اجر و ثواب کے معاملے میں دونوں اللہ کے ہاں کیا ہے, برابر ہے. یہاں پہ ایک جنرل آیت مبارک ہے, اس میں ہر قسم کا حسد آ جاتا ہے. کوئی شخص کسی کی چیز کو دیکھ کے سمجھے کہ یار یہ اس کو کیوں دی ہے, یہ کیوں کا جو سوال ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ دل میں بغض اور حسد نہیں ہونا چاہیے کسی کے متعلق. ہاں, آپ نے کیا کرنا ہے, وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ تعالیٰ سے فضل کا جو ہے نا وہ سوال کرنا. اللہ اگر تو نے کسی کو کوئی چیز دی, اللہ مجھے بھی دے دے, تیرے خزانوں میں کون سا کمی ہے. انسان اس طرح سوال کرے, ٹھیک ہو گیا. ان اللہ کان بکل شیء علیما, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے. اگلی آیت مبارکہ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا, دیکھیں بھی ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے موالیہ, وراثت ہے, وارث ہے, مما ترک الوالدان والاقربون, جو قریبی رشتہ دار جو والدین ترک کرتے ہیں, چھوڑتے ہیں ترکہ, اس میں ہر ایک کا میں نے حصہ مقرر کر دیا نا, پیچھے آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے. والذین عقدت ایمانکم, اور جن کو باندھ رکھا ہے تمہارے عہد و پیمان نے, فآتوہم نصیبہم, تو بس تم دو انہیں کو حصہ, یعنی تم نے کسی کے ساتھ, کسی نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے, تم ان کے لیے تم نے وہ کر سکتے ہو کہ بھئی میں جو ہے نا اتنا اس کو جو ہے نا وصیت کر سکتے ہو, اتنی وصیت میں اس کو دیتا ہوں, یا 1/3 دیتا ہوں, 1/4 دیتا ہوں, 6 دیتا ہوں, 1/8 دے سکتا ہوں. تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں یار فلاں بندے کا میرے اوپر بڑا احسان ہے, وہ اس ٹائم کام آیا جس ٹائم کوئی میرا ساتھ نہیں دینے والا تھا, تو آپ اس کے ساتھ معاونت کر سکتے ہیں. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, یقین اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جاننے والا ہے. تو ایک منٹ آیت پڑھتے ہیں, پانی دینا. یہ آگے جو ہے نا اگلی آیت مبارکہ میں نا اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون, مردوں کی بات کی ہے کہ مرد جو ہیں وہ کیا ہے, قوام ہے. اچھا, مردوں کی بات کی ہے الرجال قوامون, کہ مرد جو ہیں وہ کیا ہے, قوام ہے. اچھا, قوام کیا ہے, سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. قوام سرپرست کو کہتے ہیں, سربراہ کو کہتے ہیں, منتظم کو کہتے ہیں, جو نظام چلاتا ہے نا اس کو بولتے ہیں قوام. قوام کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ بہت اونچا ہے اور عورت بہت نیچے, نہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو درجے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اونچا رکھا ہے, اس کی فزیکلٹی کے حساب سے بھی, اس کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو قوت و طاقت اس کو دی ہے اس کے حساب سے بھی. آپ پوری تاریخ پڑھ لیں, جتنی انسانیت کی تاریخ ہے پیچھے پڑھ لیں, جو کارنامے مرد حضرات نے سر انجام دیے ہیں جس لحاظ سے, ایک جو نا طاقت و قوت کے لحاظ سے, وہ عورتوں کے پاس نہیں رہے, آپ کے سامنے ہے. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے صنف نازک اس لحاظ سے بنایا ہے. تو وہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے دیکھنا وہ تھا کہ بھئی کون بندہ جو ہے نا, کون سی میری کریشن, کون سی میری تخلیق جو ہے قوام بننے کے لائق ہے, اور کون سی میری تخلیق جو ہے ایک پورے گھر کے نظام کو, خاندان کے نظام کو چلا سکتی ہے. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں سونپی ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ جاب کرتے ہیں, ایسا آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی قوام ہے, کوئی نہ کوئی سربراہ ہے. اب عورتیں کیا سمجھتی ہیں, عورتیں سمجھتی ہیں دیکھو جی یہ ہم جو ہے نا یہاں پہ اب مرد ہمیں قوام بنا دیا, ہم کوئی ان کے غلام ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی, آپ نہیں غلام بنے, کہاں پہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم جی جاب کریں گے. جاب کہاں کریں گے جی؟ اچھا جی ہم یونیورسٹی میں کریں گے. کہاں کریں گے جی؟ ہم فلاں جگہ پہ بینک میں کریں گے. کہاں کریں گے جی؟ ہم فلاں جگہ پہ کریں گے. اچھا, وہاں پہ آپ قوام ہیں, آپ آفیسر لگے ہوئے ہیں وہاں پہ؟ نہیں. آپ نے کیا کرنا ہے وہاں, پھر آپ کسی کے انڈر کام کر رہے ہیں. تو یہ تو اصول ہے دنیا کا, کسی نہ کسی کو قوام بننا ہے اور کسی نہ کسی کو جو ہے وہ گھر کا نظام چلانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کا جو سسٹم ہے نا, اسلام کا جو گھریلو سسٹم ہے, ایسے سمجھ لیں خاندانی نظام ہے, اس میں یہ حیثیت ہے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کی ہے کہ الرجال قوامون, مرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے.
ٹھیک ہے، نان و نفقے کا ذمہ دار ہے، مرد ذمہ دار ہے کہ وہ باہر سے تغدو کرتا ہے، مرد ذمہ دار ہے کہ وہ باہر کی چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے. علی النساء، عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس لحاظ سے فوقیت دی ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا دیتا ہے، بے اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ جیسے جس کو چاہتا دیتا ہے. یہ ایک پہلی ایک لاجک ہے اس کی. وہ بما انفقوا من اموالہم، ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ دار مقرر کیا کہ بھائی کما کے آپ نے لے کے آنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے کہ کما کے آپ نے لے کے آنا ہے. گھر کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر عائد کر دی گئی ہے. عورت اب خود اگر کمانا چاہتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، بات سمجھتے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے، اسلام یہی چاہتا ہے، اسلام کو پسند یہی ہے کہ مرد کمائے، عورت خاندانی جو نظام ہے، اولاد کی تربیت آتی ہے اس میں، گھر میں پرسکون ماحول پرووائڈ کرنا، یہ اس کی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اولین ذمہ داری ہے. اچھا یہاں تک ہوگی. مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ مرد جو ہے وہ کیا ہے، قوام ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول کو فرمان بھی ہے نا کہ وہ جو ہے نا سوسائٹی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو اپنے جو ہے نا وہ خلیفہ اور امیر جو ہے نا وہ عورت کو چن لیں. میری بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ اس لحاظ سے لن یفلح قوم، وہ قوم جو ہے کبھی فلاح نہیں پا سکتی کہ جس کی عمارت جو ہے وہ امرأتن، ایک عورت کے ہاتھ میں ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا گویا پسند نہیں فرمایا. اس کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیوں پسند نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، اب ہے اس سے آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صالح عورت یعنی نیک عورت، اچھی بیوی کی صفات بیان کر رہے. اچھی بیوی کی صفات قرآن کریم میں بھی ڈسکس ہوئی ہے، حدیث مبارکہ میں اسی کی تشریح میں آپ کے سامنے رکھ بھی دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے، فالصالحات، نیک خاتون، نیک عورت، یہ اچھی بیوی کی پہلی جو ہے نا ایبلٹی ہے. قانتاتن، اپنے خامد کی فرما بردار. اگر خامد کی فرما بردار نہیں ہے تو وہ نیک نہیں ہے، اللہ کے کاغذوں میں نیک نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ حافظاتن، حفاظت کرنے والی، للغیبی، غائبانہ، بما حفظ اللہ، بوجہ اس کے کہ حفاظت کی ان کی اللہ نے. بات سمجھتے ہیں؟ اللہ نے ان کو پروٹیکٹ کیا مردوں کے ذریعے. مرد باہر چلے گیا، اب عورت اپنی حفاظت خود کرے گی. بات سمجھتے ہیں؟ پروٹیکشن کرنی ہے اس نے، اپنے تحفظ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ چھپی یاریاں اس نے بنائی ہوں. بات سمجھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کی، اپنے رب کی فرما بردار بھی ہوتی ہے. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اپنے آپ کی حفاظت کرنے والی بھی ہوتی ہے. جب اس کا خاوند نہیں ہوتا، کوئی نہیں بھی دیکھ رہا ہوتا، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کے وسلم کا ایک فرمان بھی ہے جو اسی مطلب آیت مبارکہ کے سمجھ لیں کہ تشریح میں آپ اس کو لے کے آ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جو عورت ہے نا، عورت، نیک عورت کی جو، میرے پاس اب وہ حدیث مبارکہ اوپن نہیں ہے یہاں پہ، نہیں تو میں آپ کو سناتا ہوں. اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اس کا مفہوم یہی ہے کہ نیک عورت جو ہے وہ ہے جو اپنے خامد کے آنے پہ جو ہے نا وہ اس کو خوش کرے. مطلب نے خامد آیا تو اس کو خوشی فیل ہو کہ یار میں گھر میں آیا ہوں تو مجھے پرسکون ماحول پرووائڈ ہوا ہے. اگر گھر میں آ کے وہ سر کو باندھ لے اور اس ٹائپ سے ڈرامہ بازی شروع کر دے تو یہ نیک عورت نہیں ہے. قانتاتن، دوسری چیز فرما بردار ہونی چاہیے. حافظات للغیب، خامد گھر میں نہیں بھی ہے تو وہ اپنے جو ہے نا وہ سسٹم کی حفاظت کرتی ہے، معاملات کی حفاظت کرتی ہے، گھر کی حفاظت کرتی ہے، اس کے جو اس کا پیسہ ہے، جو مال ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے. چور چکاری اور یہ ساری چیزیں، فراڈیاں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں بیچ میں. اس کی بھی حفاظت، اس کی اولاد کی بھی حفاظت، اس کے گھر کی بھی حفاظت، یہ نیک خاتون کی جو ہے نا وہ ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللاتی، اور وہ عورتیں تخافون کہ تم ڈرتے ہو، نشوزہن، ان کی سرکشی سے. اصل میں نشوز کہتے ہیں کہ اونچا چڑھائی کرنا یا اونچائی کو بولتے ہیں. یعنی وہ عورت نشوز کہلاتی ہے جو خامد سے بغض رکھے نا، اور اس کی اطاعت کو سمجھے ہی نہ کہ اطاعت میں نے کرنی ہے. وہ سمجھے کہ میں اپنے خامد سے بڑی ہوں بھائی، ٹھیک ہے، میں اپنے خامد سے اعلیٰ ہوں. بات سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھنا عورت کا، یہ نشوز ہے ایک قسم کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی عورتیں جو نشوز سرکشی کرتی، فعظوہن، پس تم انہیں نصیحت کرو. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جب عورتوں کی جانب سے کوئی معاملہ آئے، ٹھیک ہے، وہ آپ سرکشی کریں یا کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور جو ہے نا وہ خامد کی بات ہی نہ مانے، ٹھیک ہے، تو یہ والا معاملہ جب کریٹ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ کچھ پروسیس سمجھائے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فعظوہن، آپ سب سے پہلے اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو نصیحت کریں، سمجھائیں، واعظ کریں، تلقین کریں، ٹھیک ہے، جو ہے نا ایسا ملے کہ قائل کریں، بتلائیں. وہجروہن، اگر یہ وہ نصیحت کو قبول نہ کریں، بات نہ مانیں سمجھانے کے باوجود،
عقل مندی اور دانائی اور لاجیکل ان لاجیکل سائنٹیفک ان سائنٹیفک کوئی بھی چیز ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سب کچھ آپ نے کر لیا, نہیں سمجھ رہی. اب کیا وہجرون, نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ پھر جو ہے نا انہیں علیحدہ رکھیں فی المضاج, یہ اپنے بستروں سے. تو کوئی اپنے بستر سے علیحدہ کرنا یہ ایک احتجاج ہے, چھپا احتجاج کہ بھائی میں آپ سے ناراض ہوں, مجھے جو ہے نا ایسی بیوی پسند نہیں ہے جو جو ہے نا وہ اس طریقے سے بات کرے اور جو جس کا انداز یہ ہو, جو سرکشی کرے, جو اپنے آپ کو بہت بڑی سمجھے, گھر کا نظام جو ہے وہ ہر وقت بگڑا رہے, نہ گھر کی حفاظت ہو, نہ بچوں کی حفاظت ہو, نہ کھانے کا سسٹم اچھا ہو, نہ جو ہے نا وہ خامد کو خوش کرنے والے. تو اس لحاظ سے تو یہ ہے دوسرا احتجاج کہ علیحدہ کرے. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ الگ سمجھا رہے ہیں. وَاضْرِبُوهُنَّ, اور تیسرا کیا ہوتا ہے, تیسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے, یہ پھر سرزنش کرنا تھوڑا بہت, ٹھیک ہے. سرزنش میں یہ نہیں ہے کہ اس کو فری ول کر دیا گیا کہ جس طرح چاہے عورت کو جو ہے نا وہ مارے اور پیٹے, نہیں. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے وسلم نے بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ, آسان انداز سے بہت سی چیزیں بتائی ہیں کہ بھئی چہرے پہ نہیں مار سکتا, ٹھیک ہے, اس کے چہرے کو جو ہے نا وہ بگاڑ نہیں سکتا, برا بلا نہیں کہہ سکتا, ایسی مار نہیں مار سکتا جس سے نشان پڑ جائے اور اس طرح کی چل. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں. پھر فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ, دیکھیں بھئی یہ سارا کام کرنے کے بعد اگر وہ اطاعت کرے, اگر وہ آپ کی بات مان لیں, وہ سمجھ لیں کہ یار باقی بات ٹھیک ہے, درست بات ہے, میں اس معاملے میں غلطی پہ ہوں, فلا تبغوا علیہن سبیلا. پھر اور مرد حضرات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو بھئی تم جو ہے نا ہر وقت طلاق کے معاملے میں پہنچ جاؤ, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. پھر تم ان کے لیے کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو, ٹھیک ہے, ان کو طلاق کے معاملے کی طرف نہ لے کے آؤ, خلا پر مجبور نہ کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ, یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بلند ہے اور بہت جو ہے وہ بڑا ہے. اگلی آیت مبارک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تمہیں ڈر ہو, شقاق اختلاف سے, بینہما, ان دونوں کے درمیان. اچھا, پہلا جو اوپر والی بات ہو رہی تھی نا, اوپر والی کنڈیشن یہ تھی کہ عورت کی جانب سے جو ہے وہ کوئی زیادتی کا معاملہ چل رہا ہے. اب نیچے معاملہ آ گیا کہ اب ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ دونوں اطراف سے, یعنی مرد بھی اس سے ناراض ہے, عورت بھی مرد سے ناراض ہے, دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہیں. اب کیا جو ہے نا وہ معاملہ ہونا چاہیے, تو اب اس معاملے کو جو ہے نا وہ کس طریقے سے سالو کرنا ہے. اب دیکھیں قرآن نے ایک ایک بات سمجھائی ہے, قرآن کس طریقے سے ایڈریس کرتا ہے کہ بھئی گھریلو نظام کو کیسے آپ سٹیبل کر سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے بالفرض اب کیا ہو گیا, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اب آپس میں آپ لوگوں کے دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے, نہ مرد کو عورت پسند آ رہی ہے اس کے جو اخلاقیات, اور نہ عورت کو مرد کی سمجھ آ رہی ہے, تو پھر کیا ہونا چاہیے, کاٹ دیں, پھر کیا ہونا چاہیے, فَبْعَثُوا, تو مقرر کرو, حَكَمًا, ایک منصف, من اہلہ, اس مرد کے گھر والوں میں سے, وَحَكَمًا من اہلہ, اور ایک منصف مقرر کرنا پڑے گا اس عورت کے گھر والوں میں سے. یعنی جب جو ہے نا وہ بات چیت نہ سمجھ آئے اور معاملہ نہ سمجھ آئے, تو پھر کیا ہوتا ہے, ایک بندہ انصاف والا, عقل مند, دانا, بڑا مقرر کر لیں خامد کی جانب سے, کوئی اس کے خاندان سے, ٹھیک ہے, یعنی تھرڈ پرسن ایڈ کرنا پڑے گا. اور تھرڈ پرسن ایڈ کرنا پڑے گا کہاں سے, اس عورت کے جو ہے نا گھر والوں کی جانب سے. اس سے فائدہ کیا ہوگا, جی آ رہی ہے آواز, وائس کا پرابلم ہے کسی کو بھائی؟ نہیں سر ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہوا تھا ایشو سالو جی, ہوئی لیکن ٹھیک ہو گیا. وہ بعد اوقات ہوگا, لیکن جس کو وائس کا پرابلم ہے ایک دفعہ اگر دوبارہ ترک کر کے مطلب لیو کر کے جوائن کرے گا, میرے خیال سے ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, میں یہ بات بتا رہا تھا کہ اگر میاں اور بیوی کے درمیان, دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, دونوں کو ایک دوسرے کی سمجھ بوجھ نہیں آ رہی, کوئی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, دونوں سے سالو نہیں ہوا, ٹھیک ہے, جو اوپر سٹیپ بتائے ہیں. اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہونا چاہیے, نیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ تھرڈ پرسن ایڈ کرنا ہے خاوند کی جانب سے, تھرڈ پرسن ایڈ کرنا ہے عورت کی جانب سے. یرید اصلاح, اگر وہ دونوں چاہیں اصلاح کرنا, بھائی اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں, صلح تب بھی ہوگی بھائی دونوں جو ہے نا وہ صلح کرنا بھی چاہتے ہوں. یوفق اللہ بینہما, دیکھیں تھرڈ پرسن فیصلہ کرے گا یار زیادتی اس معاملے میں کون کر رہا ہے, کہاں سے زیادتی ہو رہی ہے, کس کا کتنا پرسنٹیج ہے زیادتی کا, دونوں کو کس طریقے سے سمجھایا جائے, کس طریقے سے دونوں کو جو ہے نا اس چیز کو سالو کیا جائے. تو اب تھرڈ پرسن جو ہے وہی فیصلہ کرتا ہے, یار آپ اس طریقے سے جو ہے نا اس کو سالو کریں, اچھی بات نہیں ہے. کچھ مرد کو سمجھاتا ہے, کچھ عورت کو سمجھاتا ہے, کچھ مرد کو ذمہ داریوں کا احساس دلواتا ہے وہ تھرڈ پرسن, کچھ عورت کو ذمہ داریوں کا احساس دلواتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی, گھر ایسے نہیں چلتے. تو گھر جو ہے نا وہ بڑے صبر کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, اور کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. ظاہری بات ہے انسان کی طبیعت کا, مزاج کا اختلاف ہوتا ہے, اور ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا. تو اس مزاج کے اختلاف کو کس طریقے سے آپ نے جو ہینڈل کرنا ہے, یہی تو زندگی ہے. اور یہی زندگی کا ایک سبق ہے جو انسان نے سب سے بڑے سبق کو سیکھنا ہوتا ہے. اور جس کو یہی نہیں آتا تو اس نے گویا گھر چلا لیے, پھر گھر بھی تباہ و برباد ہوتے ہیں, اور اولادیں بھی تباہ و برباد ہوتی ہیں, نہ ان کی تربیت ہوتی ہے, نہ اپنی تربیت ہوتی ہے, نہ خامد کا جو ہے نا وہ کوئی سکون ہوتا ہے. تو یہ سارے گھر تبھی چلتے ہیں
ہیں جب ساری طرف سے ہر طرف سے انسان جو ہے نا عقل مند اور دانا ہو اور دیکھے یار کس طریقے سے میں نے یہاں پہ صبر کرنا ہے اور مسئلہ کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. اور یہ جو عورتیں اپنے پیچھے روابط رکھتی ہیں یعنی کہ اگلے گھر میں جانے کے بعد بھی پیچھے جو ہے نا وہ اپنے پچھلے گھر میں اپنی والدہ کے گھر کے ساتھ روابط رکھتی ہیں اور ایک ایک چیز وہاں پہ انفارم کرتی ہیں, تو وہ گھر نہیں چلتے, یہ بھی بات سیدھی ہے. اور اسی طریقے سے وہ مرد جو ہے نا وہ جو سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار جس طریقے سے پہلے میری والدہ میری جو ہے نا وہ قدر کر رہی تھی اسی طریقے سے شاید میری بیوی کرے گی, ایسا بھی نہیں ہے. تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, ہر لحاظ سے فرق ہوتا ہے. سم ٹائم جو ہے نا وہ بیوی کا ایک اور اینگل ہوتا ہے اور والدہ کا اور ایک اور اینگل ہوتا ہے. والدہ کے احساسات اور چیز ہوتی ہے بھائی, والدہ اور چیز ہے, بات سمجھتے ہیں, والدہ اور چیز ہے, بیوی اور چیز ہے, دونوں میں کچھ فرق ہے. تو ہر لحاظ سے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی کسی کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کرے کہ بالکل ویسا ہی بن جائے, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے عورت جب اپنے گھر میں اگر اگلے گھر جاتی ہے تو اپنے خامند کو کمپیئر کر رہی ہوتی ہے اپنے والد کے ساتھ. والد 50 سال کا اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے گھر کو چلانے کا, وہ سمجھ رہی ہوتا ہے کہ میرا خامند بھی اسی طریقے سے چلائے گا, ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز میں فرق ہوتا ہے, بہت سی چیزیں بیئر کرنی پڑتی ہیں. تو گھریلو نظام چلانے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس صبر کا جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ہتھیار ہونا چاہیے. اگر صبر کا آگے ہتھیار نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ مینج کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے بیئر کیسے کرنا ہے, آپ نے جو ہے نا وہ چیزوں کو ایڈریس کیسے کرنا ہے, کہاں پہ کون سا کردار اپنانا ہے, ٹھیک ہے, کہاں سے آپ نے بغض, حسد, کینہ اور غیبتوں سے بچنا ہے, بات سمجھتے ہیں. اور جس عورت کے اندر یا مرد کے اندر, عمومی طور پہ عورت کے اندر معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں غیبت, چغلیاں اور پیچھے روابط رکھنا اور ایک ایک چیز بتانا, پھر وہ گھر نہیں چلتے, بڑا جو ہے نا وہ کام خراب ہو جاتا ہے. اس لیے جو اگلے گھر کی بات ہے وہ اگلے گھر میں, پچھلے گھر کی بات پچھلے گھر میں, نہ ادھر کی ادھر امپلیمنٹ کریں نہ ادھر کی ادھر امپلیمنٹ کریں, نہ ادھر کی ادھر بتائیں, تو تب سکون جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے کے پاس جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتا ہے نا, تو اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا نا فضول باتیں کرنے کا کسی کے ساتھ. اور اگر وہ اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتا تو اس کے پاس بہت فضول وقت ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ویژنری بندہ کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا. ان اللہ کان علیما خبیرا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب علم والا ہے اور خوب خبر رکھنے والا ہے. جی, اگلی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ, دیکھو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ, اللہ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا پہلا حق بیان کیا کہ دیکھیں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. عبادت کا کوئی بھی خاص جو بھی چیز جس کو آپ عبادت کرتے ہیں, دعا کرنا عبادت ہے. آپ کو جی میں دعا جو ہے نا وہ فلاں سے مانگ لوں, ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ نے شرک کیا ہے, ٹھیک ہے. عبادت کے کوئی بھی مرحلہ ہے, مثال کے طور پر رکوع کرنا عبادت ہے, سجدہ کرنا عبادت ہے, خاص اسپیشلی قیام میں کھڑے ہونا اور خوف کے ساتھ عبادت ہے. اسی لحاظ سے اسی انداز سے آپ کھڑے ہوں کسی کے لیے, گویا آپ نے کعبہ کا طواف کرنا عبادت ہے. کسی اور بھی چیز کا طواف کرنا شروع کر دیں آپ, ٹھیک ہے, یہاں پہ کسی قبر کا طواف شروع کر دیں, کسی بت کا طواف شروع کر دیں, کسی حجر کا طواف شروع کر دیں, کسی شجر کا طواف شروع کر دیں, ساری چیزیں عبادت میں آتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے اور یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. یہ حقوق اللہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کر دیا. وبالوالدین احسان, اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی اللہ کا حق جس طریقے سے ضروری ہے اسی طریقے سے حقوق العباد میں حقوق الوالدین سب سے پہلے ہے, یعنی والدین کے حق. یہ نہیں ہے کہ آپ ساری چیز ٹھیک ہے, پیچھے آپ نے جو ہے نا وہ گھریلو نظام پڑھ لیا, خامد بیوی کا سسٹم پڑھ لیا, آپ نے ساری چیزیں پڑھ لی اور آپ بھول جائیں کہ والدین بھی کوئی چیز ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ آج بھولیں گے کل آپ کو بھلا دیا جائے گا, بات سمجھتے ہیں. وبالوالدین احسان, آپ نے بھی ایک دن والد بننا ہے کسی کا, تو پھر آپ دیکھیں گے پہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جو آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کی ہے. وبالوالدین احسان, والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے, اپنے مال کو, اپنی صلاحیت کو, اپنے وقت کو اپنے والدین کے لیے خرچ کرنا ہے. دیکھیے بھی والدین کے بعد حقوق العباد کی لسٹ میں وہ بھی ذی القربہ آپ کے قرابت دار آ جاتے ہیں, یعنی قرابت دار رشتہ دار جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. والیتامى, یتیم آ جاتے ہیں. والمساکین, مسکین آ جاتے ہیں. یتیم مسکین کا فرق کیا ہے میں آپ کے ایڈریس کر چکا ہوں. والجار ذی القربہ, آپ کے پڑوسی آ جاتے ہیں, قرابت دار پڑوسی, ٹھیک ہے, یعنی قرابت میں بھی رہتے ہیں, آپ کے قریب بھی رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پڑوسی بھی ہیں آپ کے, میری بات سمجھ رہے ہیں. والجار الجنوبی, اور پڑوسی اجنبی. ایک تو وہ پڑوسی ہیں آپ کے جو آپ کے بھائی رشتہ دار ہیں, آپ کے چاچو ماموں, ٹھیک ہے, آپ کے بہن بھائی جو آپ کے قریب قربت میں رہتے ہیں, ان کا حق زیادہ ہے. اور ایک وہ پڑوسی ہیں جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہے, بات سمجھتے ہیں, وہ بھی آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصاحب بالجنب, اور ساتھی پہلوؤں کے. پہلو کے ساتھی کون ہو سکتے ہیں؟ آپ کے ہمنشین, آپ کے دوست, آپ کے سفر کے ساتھی, آپ کی بیوی, آپ کے جو علم میں آپ کے ساتھ حاصل کرنے والے لوگ ہیں, آپ کی یونیورسٹی فیلو,
یہ تمام کے تمام آپ کے جو آپ کے کاروباری جو کولیگز ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں آپ کے ساتھی آ جاتے ہیں پہلو، ان کے بھی حق ہے بھائی، آپ نے اچھے انداز کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے، ان کی ضرورت جہاں پہ ہو آپ پورے کرنے کی اہلیت طاقت رکھتے ہو آپ نے کرنی ہے۔ وہ اپنی سبیل مسافر شخص جو ہے وہ اپنی سبیل میں راہگیر بھی آ جاتا ہے، یعنی ایسا شخص جو آپ کا مہمان آیا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، مسافر بھی آ جاتا ہے، اس کی بھی آپ نے معاونت کرنی ہے۔ وہ ملکت ایمانکم، جو آپ کی لونڈیاں ہیں بھائی، لونڈیوں کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بات سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں ہے ان کو، اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب کفر کیا کرتا ہے، یعنی کہ جو کافر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے اسلام نے تو ایک لونڈیا کو پورا کنسپٹ دیا نا، میں نے آپ کو پیچھے ایڈریس کیا تھا کہ اسلام نے یہ کام کیا ہے کہ لونڈیاں اگر پکڑی جا رہی ہیں، ہاتھ میں آ رہی ہیں، تو حاکم وقت فیصلہ کر رہا ہے کس کے اختیار میں وہ جائے گی، وہ ایک مرد کے اختیار میں جاتی ہے، اور حاکم وقت کو بھی پھر بعد میں وہ نہیں ہوتا کہ وہ واپس لے لے کسی سے اور کسی اور کو پکڑا دے وہ لونڈی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی تھی پچھلے لیکچر میں۔ تو اسلام نے تو ایک پورا نظام مرتب کیا، چلو ایک مرد کے پاس جا رہی ہے نا، ایک پورا سسٹم ہے۔ اب وہ جو کفار ہیں ان کے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا یار اسلام کی کوئی خاص بات بتاؤ، یہ اسلام کی خاص باتیں نوٹ کیا کریں اس طرح کی بات، کہ کفار کے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ کفار نے کیا کیا ہوا، اگر کوئی عورت ہاتھ میں آ جائے نا ان کے پاس، وہ پھر وہ نہیں دیکھتے ایک مرد ہے، دو ہیں، پانچ ہے، 10 ہیں، وہ پھر جو ہے نا آپ کو پتہ ہے جس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس عورت کے بچوں کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور اس طرح کے معاملات جس طرح کی جو ہے نا وہ اخبارات میں شائع ہوتے ہیں، آرٹیکل چھپتے ہیں، سب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، پھر بھی ہم جو ہے نا وہ اسلام کو کچھ سمجھتے نہیں ہے کہ اسلام نے کس طریقے سے عورتوں کا تحفظ کیا اور کس طریقے سے لونڈیوں کا ایون تحفظ کیا ہے۔ اور اللہ کے وسلم نے آپ کو پتہ ہے نا آخری وقت میں بھی کہا تھا کہ نماز اور تمہارے غلام، نماز اور تمہارے غلام، بھائی اس کی حفاظت کرنا، بات سمجھتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس میں آپ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخورا، دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا کس چیز کو، خود پسندی کو اور فخر کرنے والے کو، انڈرسٹینڈ؟ الذین یبخلون، بے شک وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اور ویأمرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ بھائی ایک بندہ ہے بخل کر رہا ہے، بخیلی کر رہا ہے، چلو سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا ایک بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کو بھی روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں اوے تو کہاں خرچ کر رہے ہے، فلاں مدرسے میں دے دیا آپ نے، ٹھیک ہے، اچھا فلاں جگہ پہ آپ نے خرچ کر دیا ہے، فلاں قرآن کریم کے لیے خرچ کر دیا ہے آپ نے فلاں جگہ پہ، اچھا خود تو بخیلی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں، ایسے بندوں کی خیر نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں؟ اچھا خود بھی بخیلی کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، بخل کی بڑی مذمت آئی ہے، بہت مذمت آئی ہے۔ الذین یبخلون، بے شک وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بے شک وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور حکم دیتے ہیں بخل کا لوگوں کو، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اچھا کرتے ہیں پتہ کیا ہے، اللہ نے جن کو فضل دیا نا اس کو چھپاتے ہیں، بھئی اللہ نے تمہیں جو مال دیا تم چھپاتے کیوں ہو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نہیں کرتے، بات سمجھتے ہیں؟ آگے چلتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، مجھے امید ہے کہ جتنا میں سمجھا رہا ہوں آپ کو اتنی آپ کو آیت کا فہم سمجھ آ رہا ہے اگر آپ غور و فکر سے سن رہے ہیں تو۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور اس میرے خیال سے اس ایج میں آپ کے لیے اتنا فی الحال کافی ہے کہ جس لحاظ سے میں ان آیات کو لے کے جا رہا ہوں۔ وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب۔ اللہ نے بخیلی کو گویا کفر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں، کفر کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، بات سمجھتے ہیں؟ اور بخیلی کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، آپ اسے انکار کر رہے ہیں، میرے کو نہیں ہے، ٹھیک ہے بھئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، آپ خرچ ہی نہیں کر رہے، تو گویا بخیلی بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی چیز کو چھپا رہے ہیں۔ کفر بھی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو چھپانا ہوتا ہے، کہ آپ جو ہے نا اصل دین کو چھپا رہے ہیں، اصل صحیح بات کو چھپا رہے ہیں۔ والذین ينفقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو، رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آسی جو ہے نا لوگ یہ کہنے بھئی فلاں چودھری صاحب نے، فلاں بندے نے خرچ کیا ہے، تو یہ مقصد اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہیں چاہیے۔ انسان مال بھی خرچ کرے، اللہ کے لیے خرچ کرے۔ اس میں یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیا دکھا کے خرچ کرنا گناہ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ دکھا کے خرچ کرنا اگر نیت یہ ہے کہ یار لوگ اس سے جو ہے نا وہ موٹیویٹ ہوں اور وہ بھی خرچ کریں اسی طریقے سے، اس لحاظ سے ٹھیک ہے، قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے، دکھا کے خرچ کرنا۔ لیکن چھپا کے خرچ کرنا زیادہ افضل ہے کہ چھپا کے انسان خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چھپا کے اگر دکھا کے خرچ کرنے کے اندر مقصد یہ شامل ہو جائے کہ بندہ کہے لوگ مجھے کہیں گے واہ کیا بات ہے، تو وہاں پہ بڑا پرابلم کریٹ ہوتا ہے، انسان کا صرف مقصد چینج ہو جاتا ہے۔ ولا یؤمنون باللہ، اور نہ تم ایمان لے کے، اور نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر، ولا بالیوم الاخر، اور نہ آخرت کے دن پر۔ ومن یکن الشیطان، جو کوئی شیطان کا ہوگا قریناً ساتھی، یعنی جس کا ساتھی شیطان ہے تو یار بہت برا ساتھی ہے اس کا، کہ اس کو دکھاوے کے لیے کام کرواتا ہے، اس کو بخیلی کرواتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا، الشیطان یعدکم الفقر،
کہ شیطان تمہیں نا فقر کا جو ہے نا وہ خدشہ دکھاتا ہے، اوے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تم تو غریب ہو جاؤ گے، وہاں پہ نہیں تم نے خرچ کرنا، وہاں نہیں خرچ کرنا، وہاں نہیں خرچ کرنا، اس طرح کے شیطان جو ہے نا وہ ڈالتا ہے ذہن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا ہے ان پر کہ لو آمنوا، اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر، یوم آخرت پر، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے، تو کیا کمال کی بات نہ ہوتی؟ وکان اللہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہے علیم، خوب جاننے والا، کہ یار یہ ان کو سمجھ ساری ہے، عقل مندی ساری ہے، صرف مال کی محبت نے ان کو جو ہے نا ایک ریاکاری پہ اور مال کی محبت نے انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکا، شیطان نے ان کے دل میں ڈالا، شیطان کے ساتھ ان کی یاری ہے، رحمان کے ساتھ ان کی کوئی دوستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ لا یظلم، نہیں وہ ظلم کرتا، مثقال ذرہ، اللہ تو بھائی کسی سے بھی ایک ذرے کے برابر بھی ظلم کرنا پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ، اگر ہو حسنتاً ایک نیکی، ایک انسان چھوٹی سی نیکی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو یضاعفها، وہ دگنا کر کے دیتا ہے بندے کو۔ بس سمجھتے ہیں، انسان ایک قدم بڑھے اللہ دو قدم اس کی طرف آتے ہیں۔ وَيُؤْتِي، اور وہ دے گا من لدنہ اپنے پاس سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ بس پرابلم یہ ہے کہ آپ کا مقصد ہو کہ یہ کام میں کس کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے۔ اگر مقصد چینج ہے تو پھر جو ہے نا وہ پھر نیکی نیکی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ، پھر کیا حال ہوگا، اذا جئنا، جب ہم لائیں گے، من کل امت بشہید، ہر امت سے ایک گواہ، وجئنا، اور لائیں گے ہم بک آپ کو، علی ہؤلاء شہیدا، ان سب پر گواہ، اللہ کے وسلم کو اور امت محمدیہ کو ساری پچھلی امتوں پر گواہ بنا دیا جائے گا۔ بات سمجھتے ہیں کہ بھائی گواہ کیسے بنایا جائے گا؟ چونکہ ہم نے پچھلی امتوں کا پڑھا ہے کہ بھئی یہ پچھلی امتیں اس طرح گزری ہیں اور ان کا سارا معاملہ یہ ہے، تو اللہ کے وسلم اور باقی جو لوگ ہیں وہ گواہی دیں گے ہاں بھی اتنے انبیاء آئے تھے، ان سب نے جو ہے نا دعوت دی تھی توحید کی، لیکن ان قوم نے نہیں مانا۔ قرآن کریم میں جنرل ڈسکس ہے نا کہ ہر نبی کی دعوت کیا تھی، توحید کی، اور قوم نے نہیں مانا، تو یہ تو امت مسلمہ ان کی جو ہے نا گواہی دے گی قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم دن، جس دن، یودو چاہیں گے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وعصوا، اور نافرمانی کی، الرسول، رسول کی، لو تسوی بہم الارض، کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہ وہ چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات۔ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار کاش آج کوئی بچنے کا کوئی رستہ نکل جائے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر یہ کام نہیں ہو سکتا کہ انسان بچ جائے اور وہ اپنی کوئی بات چھپا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات انسان کی ریکارڈ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حکم آ رہا ہے شراب کے متعلق۔ شراب کو میں نے آپ کو بتایا تھا سٹیپ بائی سٹیپ حرام ہوئی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا سورہ بقرہ کی ورس نمبر 219 میں، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل کیا، ٹھیک ہے، جیسے یہ لا تقربوا الصلاۃ والا حکم ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم نازل کیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ شراب کو حرام کر دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی ایک سٹیپ تھا کہ اے ایمان والو، یار دیکھو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نے نماز کے قریب نہیں آنا، وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تم نے نماز کے قریب نہیں آنا۔ تو گویا نماز ایک پازیٹیو چیز ہے، اس سے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ یہ جو ہے نا یہ نشہ جو ہے ایک نیگیٹو چیز ہے، دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ کسی بندے کو آپ نے اگر کسی غلطی سے نکالنا ہے نا تو اس کو بھی آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جانا ہے، اور یہ اسلام کی خوبصورت چیز ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ لے کے چلیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں یہ آپ کہیں میں اس کو جو ہے نا وہ عالم دین بنا دوں پکڑ کے، ایسا نہیں ہوگا۔ حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو۔ بھائی دیکھو، نماز میں تم نے نشے کی حالت میں نہیں جانا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی ٹوٹلی۔ ہاں، جب تم نماز میں کب جا سکتے ہو؟ جب تم جان لو کہ بھئی تم بات کیا کر رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ولا جنوبن، اب یہاں سے تھوڑا سا آ گیا کہ آپ کے غسل سے ریلیٹڈ چیزیں آ گئی ہیں۔ ولا جنوبن، اور نہ حالت جنابت میں آپ نے جو ہے وہ نماز کے قریب جانا ہے۔ حالت جنابت کیا ہے؟ یعنی جنبی حالت میں انسان ہو، ٹھیک ہے، محتلم شخص ہو، مرد و عورت کوئی بھی، الا عابری، مگر عبور کرنے والے ہوں، سبیلا، راستے کو، یعنی بات یہ ہے کہ مسجد سے جنبی حالت میں گزرنا کوئی گناہ نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں، جمہور کی یہی رائے ہے، لیکن وہاں پہ ٹھکانہ بنا لینا، بیٹھ جانا، وہ اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا، تو مسجد میں اس حالت میں جانا پسند نہیں ہے، لیکن وہاں سے گزرنا، کوئی رستہ نکلتا ہے وہاں سے آپ جا رہے ہیں مسجد کے اندر سے آپ کو جانا پڑتا ہے، تو کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ حتیٰ تک تصلوا، بعض مساجد میں یہ کرتے ہیں نا کام، وہ جو ہے نا وہ جو اعتکاف پہ لوگ بیٹھتے ہیں، وہ بعض کا جو ہے نا وہ جنابت کی حالت میں آ گئے تو بس مسجد والوں نے سر اٹھا لیا، پوری مسجد کو جو ہے نا وہ جی چٹائی بچھاؤ، چٹائی بچھاؤ، جی چٹائی بچھا لی انہوں نے جی، اب اس کے اوپر سے گزارا اس بندے کو، وہ بندہ بیچارہ، اب دیکھو یار اس کا ایک راز ہے، بات سمجھتے ہیں، اس راز کو آپ سب لوگوں کے ساتھ فاش کر رہے ہیں، اور یہ ایسا ہوتا ہے، بات سمجھتے ہیں، جو حالات ایسا کرتے ہیں، اور وہ ایسا کرنے کی وجہ سے لوگ متنفر ہوتے ہیں۔ جب لوگ متنفر ہوتے ہیں، یقین مانیں
میں نے خود بندے سے یہ کہانی سنی، اس نے کہا میں ایک دفعہ اس طریقے سے اعتکاف پہ بیٹھا، میرے ساتھ یہ حالت کی مولویوں نے، اور یہ حالت کرنے کے بعد میں نے دوبارہ اعتکاف میں نہیں بیٹھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھائی ٹھیک ہے، ایک حالت جو ہے نا انسان کی جو ہے نا وہ جنابت کی ہوئی ہے، اب یہ کون سا آپ نے پروٹوکول اس کو دے دیا، چٹائیاں بچھا کے آپ نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا ہے، پوری ساری مسجد جو ہے اس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ بندے کو ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سارے وہ اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ ایک نیچرلی فینومینا، ٹھیک ہے، ہو گیا، کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس میں، لیکن یہ جو حالت اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کی ہے یہ درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے، اس کو متنفر کر دیا آپ نے۔ وہ دوبارہ بیچارہ اعتکاف پہ نہیں بیٹھا، وہ میرے سے آگے جب اس نے مسئلہ پوچھا، اس کو میں نے بتایا سر مسئلہ ہی ایسا نہیں ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، مسجد سے گزرنا اور جا کے آپ جو ہے نا وہ جا کے غسل کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بات یہ بیان کی ہے الا عابر سبیل، بھئی راستے سے گزرنے والا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مسجد کے اندر گھر تھے صحابہ کرام کے، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، ٹھیک ہے، پھر مسجد میں آپ ڈیرا ڈال لو، کوئی پرابلم نہیں ہے، مسجد میں بیٹھو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، دیکھو بھئی جو بندہ حالت جنابت میں ہوتا ہے نا، حالت جنابت میں مرد ہے یا عورت، وہ کوئی اس کو ہاتھ لگانا یا اس کو ٹچ کرنا کوئی مطلب گناہ نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے تو اللہ کے وسلم جو نماز پڑھا کرتے تھے تو جناب عائشہ رضی اللہ عنہ وہ خود فرماتی ہے میں جنبی حالت میں تھی تو میں سامنے لیٹی ہوئی، جب اللہ کو سجدے میں جاتے تو میں جو نا ٹانگیں پیچھے کر لیتی، اس طریقے سے موجود ہے۔ تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ بندہ کہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، ٹھیک ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، دیکھو بھی اگر تم مریض ہو، اچھا غسل کا طریقہ کیا ہے؟ میں آسان فارم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ابھی میری یہ آپ نے بات سننی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے غسل کا طریقہ، ٹھیک ہے، اور اس کو اتنا آپ نے وہ نہیں لینا۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ پہلے پانی کی قلت تھی، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس وقت پانی کی کثرت دی ہے، اس وجہ سے علماء کرام نے تھوڑا سا اس کا طریقہ ڈیفرنٹ کیا کہ یار اب آپ اتنا اسپیشل پروٹوکول، میں کہتا ہوں اللہ کے وسلم کے طریقے کے عین مطابق کرو تو زیادہ ثواب ہے۔ غسل کا طریقہ عام فہم الفاظ میں آپ سن لیں، غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جائیں، اگر آپ جو ہے نا وہ جنبی حالت میں ہیں، میرے خیال سے آپ سب لوگ سمجھتے ہوں گے جنابت کی حالت کیا ہوتی ہے مرد و عورت۔ پرابلم یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ جو ہے نا وہ آپ کو کوئی حاجت ہے واش روم وغیرہ کی، ٹھیک ہے، تو آپ وہ حاجت پوری کریں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ جس طریقے سے میں اب کس الفاظ میں میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں، سب سے پہلے آپ جو ہے وہ اپنی حاجت پوری کریں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو اچھے طریقے سے دھو لیں، ٹھیک ہے، جو ایریا کوئی متاثر ہے اس کو اچھے طریقے سے دھو لیں۔ اس کے بعد آپ جس طریقے سے نماز کا وضو کرتے ہیں نا وہ وضو شروع کر دیں، ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھونے کے بعد 3 دفعہ کلی کریں، ناک میں پانی چڑھائیں، اپنے منہ کو دھوئیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، مسح کرنے کی بجائے نا چلو بھر لیتے تھے، وہ دائیں طرف پھر بائیں طرف، ٹھیک ہے، تو وہ اب چلو بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ بھی آپ ایسے کریں کہ اگر آپ جو ہے نا وہ شاور کے نیچے ہیں تو آپ اپنے پہلے دائیں سائڈ کو دھو لیں، اگر جو پھر آپ بائیں سائڈ کو دھو لیں، پھر آپ پورے اچھے طریقے سے نہا لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے نیچے، پھر آپ الگ ہو کے اپنے پاؤں کو بھی دھو لیں، اگر ایسی جگہ پہ نہیں ہے پانی جا رہا ہے تو پاؤں کو دھونے کی بھی الگ ضرورت نہیں ہے۔ یہ طریقہ ہے غسل کا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہوگا نا تو میں اینڈ میں آپ سے لیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، ٹھیک ہے، اولا سفر، یا سفر پر ہو، یعنی ایک بندہ مریض ہے، مریض ایسا ہے کہ وہ پانی کو ٹچ کرے گا تو اس کو کوئی مسئلہ ہوگا، کسی کو ایسے جو ہے نا وہ ایسا زخم آ گیا ہے یا کوئی پرابلم ہو گئے، سر پہ بعضوں کا زخم آ گیا، ایک صحابی ہے نا اس وجہ سے جو ہے نا وہ دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تھے کہ ان کے سر پہ کوئی زخم تھا، وہ نہا نہیں رہے تھے، دوسرے نے کہا نو 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 بھائی جنابت کی حالت میں نہانا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس کو نہلا دیا اور وہ نہایا بیچارہ، نہایا تو وہ فوت ہو گیا، تو اللہ سمجھا کہ تم نے اپنے ساتھی کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑی زیادتی کی ہے، تو یہ حکم نازل ہوا کہ بھئی یہ اس پہ تیمم کر لینا چاہیے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر کوئی ایسا مرض لاحق ہے تو پھر تیمم کرنا چاہیے۔ او علی سفر، کوئی بندہ سفر پر ہے، صرف پینے کا پانی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو ہے نا وہ نہانے کا پانی نہیں ہے۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ قضاء حاجت سے فارغ ہوا ہے، پانی موجود نہیں ہے۔ او لامستم النساء، یا تم میں سے کوئی جو ہے نا وہ اپنی بیوی کے پاس گیا ہے، فلم تجدوا ماء، اس کے پاس پانی نہیں ہے، اب کیا کرے بھائی، کنڈیشن پیدا ہو گئی ہے نا، پانی نہیں ہے۔ پانی نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے، فتیمم، تو وہ تیمم کر لے۔ تیمم کے بارے میں نا حدیث مبارکہ آتی ہیں، تیمم کرنا کس چیز سے ہے وہ پہلے پڑھ لیں، سعیدن طیبن، پاکیزہ مٹی سے، یعنی جو مٹی صاف ستھری ہے، اس پہ کوئی گندگی موجود نہیں ہے۔ اصل حکم لگتا ہے ظاہر پہ، ظاہری آپ کو گندگی کہیں پہ موجود نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا کلر کوئی چینج نہیں ہوا پڑا، یا اس کے اوپر لکوڈ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر سالڈ ایسا نہیں پڑا ہوا مٹیریل، تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، وہ پاک مٹی ہے۔ اچھا، مٹی سے آپ کا تیمم ہوتا ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پھر مسح کر لو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ ہوا اس طرح کہ ایک جو ہے نا وہ کچھ صحابی جو ہیں ان کے ساتھ ایسا پرابلم پیش آیا تیمم کے بارے میں نا،
تو انہوں نے کیا کیا، تیمم کرنے کے لیے پانی موجود نہیں تھا، انہوں نے لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیا مٹی کے اندر نا، جس طریقے سے بندہ فل لوٹ پوٹ ہوتا ہے وہ والا معاملہ کر لیا. تو اللہ کے وسلم تک یہ بات پہنچی کہ بھائی یہ تو انہوں نے لوٹ پوٹ ہو کے جو ہے نا وہ تیمم کیا ہے. اچھا، یہ لوٹ پوٹ ہو کے یہ جو حدیث ہے نا، میں آپ کو حدیث کا ریفرنس دے دیتا ہوں، آپ خود بھی اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیجیے گا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر نا 338 ہے، ٹھیک ہو گیا. اس میں عمار بن یاسر اس کے راوی ہیں. فرماتا ہے کہ ایک جہادی سفر میں جو ہے نا وہ محتلم ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو انہیں زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی انہوں نے. اللہ کے وسلم کے پاس حاضر ہے تو آپ نے فرمایا تمہیں اتنا ہی کافی تھا، تیمم کا آپ طریقہ سنیے گا. یہ اللہ کے وسلم نے انہیں طریقہ سکھایا. آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دونوں ہاتھ اپنے لینے ہیں ہتھیلیاں، ان کو زمین پہ ایسے نا مٹی کے اوپر مارنا ہے، ایسے ایسے کر کے. اب میں تو دکھا نہیں سکتا آپ کو، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. آپ نے مٹی کے اوپر ایسے کر کے نیچے، جیسے ہم نیچے ہاتھ رکھتے ہیں نا جب سجدے میں، ایسے کر کے ہاتھ مارنے ہیں. آپ نے ہاتھ مارے، آپ نے دیکھا مٹی آپ کے لگی ہاتھوں پہ، آپ نے دونوں ہاتھوں کو جھاڑ لینا ہے. ٹھیک ہے، جھاڑ کے آپ نے کرنا ہے دونوں ہاتھوں کے جو بیک پشت ہے نا، پہلے دایاں ہاتھ پہ بایاں ہاتھ، وہ بائیں پشت پہ بیک پشت پہ آپ نے ہاتھ پھیر لینا ہے. ایک چیز ہو گئی، یہ آپ کا ہاتھوں کا مسا ہو گیا. پھر آپ نے وہی دونوں ہاتھوں کو جو ہے نا چہرے پہ پھیر لینا ہے. یہ آپ کا تیمم ہو گیا. تیمم اتنا آسان ہے، اس کو آپ نوٹ بھی کریں، اس کو آگے بتائیں بھی، اتنا آسان تیمم ہے. ٹھیک ہے، بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک چیز پیوست ہو جائے گی. ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ دیکھو بھائی بڑا درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. اب صحابہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، حضرت عمر بن عاص کے بارے میں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب التیمم میں موجود ہے، کہ ایک سرد رات تھی، انتہائی سردی، احتلام ہو گیا، انہوں نے تیمم کر لیا اور یہ آیت پڑھی ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، بھائی اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے. تو اس ٹائم انہوں نے جو ہے نا وہ تیمم سے گزارا کر لیا. اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک موقع ملا. اس میں لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، لوگ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. دیکھو جہاں پہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ ہاٹ واٹر اویلیبل ہے، آپ کے پاس جو ہے نا وہ نارمل موسم ہے، تو آپ وہاں پہ تیمم کا بہانہ نہیں بنائیں. ہاں بہت زیادہ مجبوری کا پرابلم ہے، آپ فیل کر رہے ہیں کہ اب میں نے یہ نہایا تو سمجھو میری طبیعت جو ہے نا وہ گئی، تو پھر وہاں پہ اس کی رعایت موجود ہے. تو اس لحاظ سے اس کو لیں، جتنی رعایت ہو اتنی لیں، اس سے زیادہ آپ ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بڑا درگزر کرنے والا ہے. ہم ایک دو آیتیں اور پڑھ لیتے ہیں. الم تر الی الذین، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا جو حصہ دیے گئے، من الکتاب کتاب میں سے، یشترون وہ خریدتے ہیں، الضلالۃ گمراہی کو، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل کہ تم بھٹک جاؤ راستے سے. خود بھی انہوں نے گمراہی کو کچھ لوگوں نے خریدا ہوا ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی صحیح راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. آپ اپنے آس پاس اڑوس پڑوس میں ایسے لوگ دیکھتے ہوں گے. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ جو ہے زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. وکفی باللہ ولیہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوستی کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ مددگار بھی کافی. بات سمجھتے ہیں، مومن بندے کے لیے اللہ جو ہے نا اس کا دوست ہے مومن کا، اور مومن کا جو ہے اللہ تعالیٰ مددگار ہے. من الذین ہادو، کچھ ایسے ہیں جو یہودی ہیں، یحرفون الکلم، وہ کیا کرتے ہیں، اپنے کلم کو تبدیل کرتے ہیں، ام مواضعی، ان کی جگہ سے، یعنی کلمات جو ہیں ان کی جگہ سے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں. یا تو کلمے کو تبدیل کر دیتے ہیں پکڑ کے، یا اس کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں، یا تھوڑا سا مروڑ توڑ کے اس لفظ کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، طویلات جس کو ہم کہتے ہیں. وہ یقولون، وہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، ہم نے نافرمانی کی، واسمع غیر مسمعن، وہ سنی کو انسنی کر دیتے ہیں. اب بھی ہمارے درمیان بھی لوگ ہوتے ہیں نا ایسے. یہ یہود و نصارہ والا ایک فعل ہے کہ وہ ایک تو کیا کرنا ہے کہ قرآن کریم کی غلط انٹرپریٹیشن کرنی ہے، ٹھیک ہے، غلط معنی استدلال کرنا ہے. دوسری چیز کیا کر رہی ہے، کوئی بندہ نصیحت کر رہا ہے تو آپ نے جو ہے نا آگے سے کہنا اور ٹھیک ہے تیری کون مانتا ہے. تیسری بات کیا ہے، وسما غیر مسمعن، کوئی نیک بندے نے کوئی آپ کو نصیحت کی ہے، یا آپ کے والد نے آپ کو نصیحت کی ہے، کوئی بات بتلائی ہے، آپ نے اس کی بات کو نہ دو میں لیا نہ چار میں لیا، سنی انسنی کر دی. ٹھیک ہے، اور یہود کیسے کرتے تھے، ورائنا، رائنا کہتے تھے. ٹھیک ہے، رائنا کا اصل معنی جو ہے نا وہ یہ ہوتا تھا کہ بھی ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف متوجہ ہوجیے، ہماری بات کو سنیے. وہ تھوڑا لمبا کر کے کہتے تھے، اس کا معنی یہ بن جاتا تھا کہ بھی اے چروائے، اللہ کے وسلم کو گویا اپنی زبانوں کو پھیر پھیر کے نا اس طریقے سے انہوں نے کہنا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کیا کیا، ان کا لفظ ہی چینج کروا دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا آئندہ بار رائے نہ نہیں کہنا، آپ نے کہنا ونظرنا، اے اللہ کے وسلم ہماری طرف دیکھیے، ہماری بات کو سنیے. لفظ ہی چینج کر دیا، یعنی ایسا لفظ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کہیں نہ کسی اینگل سے لوگ اس کو سمجھ سکتے تھے، اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے چینج کر کے اس کی لفظ پہ دوسرا لفظ سبسٹیٹیوٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وطعن فی الدین، اور عیب لگانے کے لیے دین میں. ولو انہم، اگر بے شک وہ قالو، وہ کہتے، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، ہم نے اطاعت کی، واسمع، سنیے. اگر وہ یہ کہتے کہ آپ
اللہ تعالیٰ آپ نے ہماری اللہ کے رسول آپ کی بات ہم نے سنی ہے، ہم اطاعت کریں گے انشاءاللہ. اور وہ سنتے اور کہتے ہیں آپ ہماری بات کو سنیے، اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہماری طرف دیکھیے، لکان خیر لهم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، واقوما اور زیادہ درست ہوتا. ولیکن لعنهم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ نہیں ایمان لے کے آئیں گے مگر بہت تھوڑے. ٹھیک ہو گیا. آج کے لیے میرے خیال سے 46 نمبر آیت تک کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آپ میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. جی سر یہ ہم لوگ جو ہے میاں بیوی کے حقوق ابھی سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم لوگ تو حالانکہ چھوٹے ہیں، نہ ہماری کوئی شادی وغیرہ ہوئی ہے. یہ تو ہمیں جب باتیں کام آئے نا، جب ہماری شادی ہوئی ہو تب تک، شادی ہونے تک تو باتیں بھول بھی جائیں گی، پھر سر آپ کی ساری باتیں تھوڑی یاد رہیں گی. جی تو جی یہ جی ابھی جو پڑھ رہے ہیں تو اس یہ کا جواب میں دیتا ہوں. رکو میری بات سنو. آپ کون سی ڈگری حاصل کر رہے ہیں؟ میکینیکل انجینئرنگ. آپ مکینیکل انجینئر کہیں پہ لگے ہوئے ہیں؟ سر پر پڑھ تو رہے ہیں نا یار کہ ایک یعنی منٹ ایک منٹ، ہاں میں آگے پوچھ رہا کام ہوں آئے. آپ صحیح مکینیکل صحیح انجینئر صحیح. کہیں پہ لگے ہوئے ہیں؟ نہیں لگے ہوئے نا. لیکن نہیں مکینیکل سر، انجینئرنگ سیکھ کے رہے ہیں. وہی کہہ رہا ہوں، لیکن مکینیکل انجینئرنگ کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بھائی آپ پہلے پڑھتے ہیں پھر بعد میں امپلیمنٹ ہو نا چیز، تو وہ اس کو سمجھتے ہیں یہ عقل مند بندہ ہے. تو اس وجہ سے آپ کو پہلے پڑھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو آلریڈی حقوق کا پتہ ہو، حقوق الزوجین کا پتہ ہو، مردوں کو عورت کا پتہ ہو، یعنی اپنی بیوی کے حقوق کا پتہ ہو، بیوی کو اپنے خامند کے حقوق کا پتہ ہو. وہ گھر جو ہے نا بڑے امن و امان کے ساتھ چلتے ہیں. جی زیادہ آپ کا کوئی کویسچن؟ صحیح صحیح. جزاک اللہ. السلام علیکم صاحب. بھائی میرا کویشچن یہ تھا کہ اگر غسل جب ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا غسل واجب ہو گیا یا فرض ہو گیا، تو کیا ہم غسل کرنے سے پہلے کھانا کھا سکتے ہیں یا کوئی بھی چیز کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا مجھے نا ایک بار بار کمپلین آتی ہے، میں یہی آپ لوگوں کو کہوں گا کہ کچھ بوائز اینڈ گرلز جو ہے نا وہ اپنی ڈی پی کے پہ تھوڑا غور کریں. جہاں پہ آپ کو ایسا لگے نا کہ یار یہ قرآن کریم کی کلاس کے جو ہے نا وہ منافی ڈی پی ہے، تو اس کو تھوڑا آپ چینج کر لیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ سمجھے کہ یار یہ قرآن کریم کی کلاس کے عین مطابق ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا، یہ چیز کو آپ ذہن میں رکھا کریں. جی کسی کا اور کوئی کویشچن ہے آج کے سبق سے ریلیٹڈ؟ آج کے سبق میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. حسد سے ریلیٹڈ ہم نے چیز پڑھی ہے کہ حسد جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ جس کو رکھا ہے صحیح رکھا ہے. دوسرا ہم نے اجر و ثواب سے ریلیٹڈ پڑھا ہے کہ مرد و عورت اجر و ثواب کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں. تیسرا ہم نے پڑھا ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا قوام بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے، ہینڈل اس نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بیوی کی صفات ہم نے پڑھی ہیں. زوجین میں اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ کیا سولوشن ہے اس کا وہ پڑھا ہے ہم نے. ماں باپ، ہمسائے، قریبی رشتہ دار، یہ وہ سارے ان کے حقوق کیا ہیں. بخل کی مذمت کے بارے میں پڑھا ہے، حرمت شراب کے متعلق پڑھا ہے، تیمم کے طریقے کے متعلق پڑھا ہے، غسل کے طریقے کے متعلق پڑھا ہے. تو ایک کافی پورشن اس کا جو ہے نا ہم نے کور کیا ہے. جی کسی کا کوئی کویشچن ہے؟ سر ریکارڈنگ تو ہوئی ہے نا؟ جی ریکارڈنگ ہوئی ہے انشاءاللہ. آپ بعد میں سے بلکہ سنیے گا لازمی، چونکہ یہ اس طریقے سے کلیئر نہیں ہوگا کام، کافی چیزیں پڑھی ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب میں قرآن سر پڑھا جائے. 5-6 سال بعد سنوں گا سر. ٹھیک جزاک اللہ. جی کسی اور کا کوئی کویسچن ہے؟ جی حمیرہ ارم. جی حمیرہ ارم. جی سر میرا یہ کوشچن تھا، کل آپ نے سوسائڈ کا بتایا تھا. جی خودکشی حرام ہے. جی تو ہماری جو موت ہے وہ پہلے سے لکھ دی گئی ہے کہ ہمیں ایسے آئے گی، یہاں پہ آئے گی. تو جو سوسائڈ والے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، کیا وہ تو آلریڈی پہلے سے لکھی ہوئی ہے نا کہ یہ ایسے کریں گے؟ بالکل زبردست. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کلاس جب چلا رہا ہوتا ہے نا ٹیچر. آپ نے کبھی ٹیچنگ کی ہے؟ مجھے بتائیں، بچوں کو پڑھایا کبھی؟ حمیرہ ارم ٹیچنگ کی ہے کبھی سر آپ نے؟ محلے کے ہی 1-2 بار. چلو پڑھایا ہے نا کسی نہ کسی کو. اچھا ٹیچنگ کرنے والا جو جی ٹیچر جی ہوتا ہے نا ٹیچر، اس کو کچھ چیزیں نا آلریڈی علم میں آتی ہیں، علم میں ہوتی ہیں اس کے نا. اس کو ہوتا ہے یار یہ بچہ کس قابل ہے، وہ اس لحاظ سے اندازہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. بند کر دو. وہ اس لحاظ سے اندازہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ اس ایوریج میں آئے گا. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو ٹیچر کا اندازہ ہوتا ہے
کہ یار یہ اس ایوریج کا بچہ ہے. اب ٹیچر آپ کہتی آواز کٹ گئی تھی, دوبارہ ریپیٹ کر دیں. جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. یار مجھے نا ایک تو کالیں بہت آتی ہیں موبائل پہ, میں نے موبائل کے ساتھ اٹیچ کیا ہوتا ہے, وائی فائی نہیں ہے میرے پاس نا, تو اس وجہ سے وہ کالیں بار بار مجھے نا, وہ جیسے کال آتی ہے میرے خیال سے ویسے ہی جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے. وہ میں آپ کو ایک کوڈ بتاتا ہوں, وہ لگا لیا کریں لیکچر ٹائم پہ نا. ایک نا ڈو ناٹ ڈسٹرب ہوتا ہے, وہ کر لیں, اس پہ کال نہیں آئے گی. جی مجھے نا آپ پرسنلی بتا دیجیے گا, ٹھیک ہے. اچھا میں یہ بات کر رہا تھا کہ ٹھیک. کلاس میں ٹیچر جو ہوتا ہے نا, ٹیچر وہ دماغ میں سوچ لیتا کہ یار 70% اس کے نمبر آئیں گے. اچھا اس بچے کے نمبر 70-71% آ جاتے ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ اس بچے کے جو نمبر آئے ہیں وہ ٹیچر کے جو اس نے اندازہ لگایا اس کی وجہ سے آیا ہے یا کہ بچے کی اپنی محنت کی وجہ سے آئے ہیں؟ تو ہم سب یہ کہیں گے کہ یار بچے کی اپنی محنت کی وجہ سے آئے ہیں, ٹھیک ہے. آواز نہیں آ رہی. وہی پرابلم ہوا ہے, پھر کال آئی جا رہی ہے, پتہ نہیں کیا پرابلم ہے, ایک دفعہ کال نہیں پک کر رہے, تو بھئی اگلا بندے کو پتہ ہونا چاہیے. وہ مجھے آج بھائی بتا دیں گے انشاءاللہ, تو میں اس پہ اس لحاظ سے اس کو نا لگا دیا کروں گا. تو میں وہ آپ سن لیجئے گا, یہ ریکارڈ ہے, وائس ریکارڈ ہے, انشاءاللہ اینڈ میں آپ جب اپلوڈ ہوگا تو آپ سن لیجئے گا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ٹیچر ایک چیز بتاتا ہے کہ یار یہ 70% ایک بچے کے مارکس آئیں گے, اس بچے کے 70-71% آ جاتے ہیں, تو وہ ٹیچر کی جو اس نے پریڈکٹ کیا اس کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ وہ بچے کی اس کی جتنی محنت تھی اس کی وجہ سے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے, لیکن بندے نے جو کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے نہیں کیا. وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو فری ول کیا نا, فری ول, اللہ تعالیٰ نے فری ول کیا. وہ آپ ابھی میرے سے ابھی لیکچر آپ میرے سے سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں سننا چاہ رہے, آپ ابھی لیو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا, اس پہ آپ فری ول ہیں, پابند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی مخلوق کو ایسا بنایا ہے کہ وہ فری ول ہے, اس کو عقل مندی ضرور دے دی ہے کہ نیکی اور بدی یہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ہدینا السبیل, ہم نے دونوں راستے بتا دیے, اما شاکرن و اما کفورا, کہ انسان اچھے راستے پر چل جائے یا انسان کفر والے راستے پہ چل جائے. انڈرسٹینڈ؟ اللہ کا علم اتنا جی وسیع سر. ہے کہ اس کو آلریڈی پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے مستقبل میں, لیکن جو ہم کرتے ہیں وہ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کروایا, نہیں, وہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. بات سمجھتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کو اختیار دیا ہے کچھ چیزوں میں. ایک میں آپ کو یہاں پہ نا ایک لطیفہ سناتا ہوں چھوٹا سا, غالباً اب اس کی سند کیا ہے مجھے دیکھنی پڑے گی, لیکن بنتا لطیفہ بہت اچھا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے دور میں میرے خیال سے اس کی سند ٹھیک ہے. ایک شخص نے نا چوری کی, ایک شخص نے چوری کی, اور چوری کرنے کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کیس آیا. یہ آپ خاص طور پہ سننا غور سے, جس نے سوال کیا ہے. کیس آیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ اس بندے نے چوری کیا. جناب عمر نے کہا کاٹو اس کے ہاتھ. اس نے کہا ایک میں میری بات سنو. جناب عمر نے کہا جی. اس نے کہا آپ کا, جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ بھی مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی جو کیا بولتے ہیں اس کو, تقدیر, اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان ہے؟ کس سے کہہ رہے؟ جناب عمر سے کہہ رہے کہ آپ کا اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی وائی ناٹ, کیوں نہیں بھائی, میرا تو ایمان ہے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو پھر یہ میرا چوری کرنا تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا, میرا چوری کرنا تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اب جناب عمر پھر جناب عمر ہے بھائی, انہوں نے کہا یار میری بات سنو, جس پیج پہ آپ نے تقدیر کا یہ لکھا ہوا پڑھ لیا کہ آپ نے چوری کرنی ہے, اس سے اگلے پیج پہ آپ نے یہ لکھا ہوا نہیں پڑھا کہ پھر آپ کے ہاتھ بھی کاٹے جانے ہیں, وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے, کاٹو اس کے ہاتھ. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ بھائی جس پیج پہ تو نے یہ پڑھا ہے کہ بھائی جی سر. میں نے چوری کرنی ہے, اس سے اگلے پیج پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ تیرے چوری کرنے کے بعد ہاتھ بھی کاٹے جانے ہیں. تو یہ ہے تقدیر بھائی, اس کو تقدیر, یہ اس کو لوگ غلط مانا لیتے ہیں. اچھا جی, کسی کا ہے اور کوئی کوشچن؟ آئی تھنک کوشچن کلیئر ہیں آج کے سبق میں. جی زید. سر بھائی فخر اور غرور میں کیا فرق ہے, اس میں تھوڑا ایکسپلین کر دیں, کیونکہ یہاں پہ ہم نے ایک آیت میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا, تو اس کے بارے میں یہ تھوڑا سا بتا دیں, ایکسپلین کر دیں. کون سی آیت مبارک ہے, دیکھنے دیں ایک منٹ. ان اللہ لا يحب كل مختار والی آیت تھی شاید اس طرح کی, ٹھیک ہے, ہاں, مختالاً فخورا ہے نا, اکڑنے والا اور شیخی مارنے والا,
ٹھیک ہے. اصل میں یہ جی جی بالکل. دونوں چیزیں نا اصطلاحاً اپنے دونوں چیزیں جو ہے نا بعض اوقات ایک دوسرے کے معنی میں یوز ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بعض اوقات ایک چیز میں تھوڑا سمجھ زیادہ زور ہوتا ہے، دوسری چیز میں تھوڑا کم زور ہوتا ہے. فخر یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہے یہ دیکھو میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ، اس طرح کی باتیں ہر وقت کرتا رہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنی چیزوں کے اوپر اس کو ہر وقت جو ہے نا یہی ہو کہ میرے پاس یہ ہے، تیرے پاس کیا ہے. ٹھیک ہے، میں چودھری، تو کیا ہے، میرا نسب یہ ہے، تیرا یہ ہے، میرا عہدہ یہ ہے، میرے تعلقات یہ ہیں، فلاں فلاں. مختال اکڑنے والا، ہر بات پہ جو ہے نا وہ جیسے سینہ تان کے چلنے والا اور دوسرے کو حقیر سمجھنے والا، اس طرح کے تقریباً ایک معنی میں بعض اوقات یوز ہوتا ہے. بعض علماء نے اس کے الگ الگ معنی تھوڑا سا کیے ہیں، لیکن وہ پھر ڈکشنری کے لحاظ سے اس کو بہت ڈیپلی جا کے دیکھنا پڑے گا. جی نہیں، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ یعنی کہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس یہ چیز ہے، تو وہ وہ لوگوں کو بتا رہا ہے، تو دیکھو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ آیت میں فرمایا ہے کہ جو آپ پاس ہے اس کو چھپاؤ نہ. اس کے میں نے نا آپ کو ایک فرق بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختالن جو ہے نا، جو خرچ کرنے سے پہلے ہی متکبر شخص ہو نا، اس کو بھی کہتے ہیں عمومی طور پہ، اگر ہم ڈکشنری کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. یعنی ایک بندے نے خرچ کیا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی وہ متکبر، مطلب ایک شخص جو ہے وہ خرچ کرنے کے بعد کرے، اس کو فخر کہہ سکتے ہو آپ. ٹھیک ہے، یعنی وہ خرچ کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھا میں نے خرچ کیا اس جگہ پہ، دیکھا میں نے یہ چیز بنا دی. ایک بندہ خرچ کرتا بھی نہیں ہے پھر بھی فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو یہ مختال میں آ جاتا ہے، جو خرچ کرنے سے پہلے تکبر کرتا ہے. یہ دونوں کا تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے ڈکشنری کے لحاظ سے اگر کیا جائے تو. جی کسی اور کا کوئی کویشچن ہے؟ سر کافی ٹائم ہو گیا. جی سر آپ نے بدن کی صفائی کا تو بتا دیا، لیکن یہ چیٹ باکس میں ایک سوال آیا ہے کہ کپڑوں کی صفائی کا بھی بتا دیں، یعنی اگر کپڑوں پہ جیسے کوئی نجاست لگ گئی ہے تو اس کا کیا حساب؟ الگ ٹاپک ہے. دیکھو پورا ٹاپک ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. آپ کی بات سوال درست ہے ماشاءاللہ، میں نہیں کہتا، لیکن ایک ایک چیز کو اگر ہم ڈسکس کریں گے، ہمارا ٹاپک سے ریلیٹڈ جو چیز ہو نا، میں کہتا ہوں فی الحال ہم اس کو بھی دیکھ لیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کو کور کر جائیں. تو انشاءاللہ لباس کا جو ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ میں توفیق دے. عمیر صدیق کا آئی تھنک کویشچن ہے نا، غسل کے بعد کپڑوں. جی سر. اچھا ہاں، تو اچھا غسل سے ریلیٹڈ کپڑوں کا پوچھ رہے ہیں بھائی. مسئلہ پتہ کیا ہے، جہاں پہ گندگی موجود ہے اس پورشن کو دھویا جا سکتا ہے، بس یہی اس کے بارے میں ہے. پہلی امتوں میں تھوڑی مشکل تھی، میں نے آپ کو کہا تھا نا کل کہ اسلام بڑا آسان مذہب ہے. پہلی امتوں میں یہ مشکل تھی کہ کہیں پہ اگر گندگی لگ جاتی تھی مرد و عورت کی، ٹھیک ہے، اس کپڑے کو وہاں سے کاٹ دیا جاتا تھا، اس کی جگہ پہ کوئی اور کپڑا لگایا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آسانی پیدا کر دی امت محمدیہ کے لیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا جو ہے نا ایک سمجھے کہ امت محمدیہ پہ ایک بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اس نے کیا، اللہ تعالیٰ نے پاکی پانی کے ذریعے ہمیں دے دی. اب ہمارا کوئی کپڑا خراب بھی ہوتا ہے تو ہم اس کو کہاں پھینکتے ہیں، تو ہم اس کو دھو لیتے ہیں. تو یہ دھو کے آپ دوبارہ اس کپڑے کو اس وقت بھی پہن سکتے ہیں، بعد میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اتنا کو آپ سمجھ لیں. میں کہہ رہا تھا کہ شاید لباس کا الگ سے کویشچن پوچھنے کے پورے لباس کا بتائیں. جی آئی تھنک کویشچن کلیئر ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کافی حد تک کلیئر کر چکے ہیں. انشاءاللہ لیکچر اپلوڈ ہو جائے گا، آپ لوگ دوبارہ اسے سن بھی لیجئے گا. بے شک رمضان میں ٹائم نکال کے سن لیجئے گا، تو یا ابھی جیسے آپ کو ٹائم لگے. سعد بھائی، جی عبداللہ بھائی یہ کویشچن ہے اور دیکھیں لاسٹ والا. جی کویشچن ہے جی، نیکی کو اس لیے دکھایا جائے تاکہ دوسروں کو اس سے شرم آئے، اور ہو سکتا ہے وہ بھی کرنا شروع کر. بالکل جائز ہے. میں نے یہ بات بتائی ہے اس کے دوران نا، رول نمبر 42 کا کویشچن ہے. میں نے یہ بات آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ بھائی اگرچہ یہ قانون ہے کہ دکھا کے ریاکاری نہ ہو، لیکن دکھا کے عمل کرنا اس مقصد کے لیے کہ بھائی دوسرے لوگ بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں. اس طرح کی حدیث مبارکہ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. یہ چیز جائز ہے. انسان نیت پہ شک نہ کرے، ٹھیک ہے، اور خام خواہ کسی کو منافق اور کسی کو اس طرح کے جملے سنا رہا کہ بھائی وہ دکھا کے کرتا ہے تو فلاں کرتا ہے. نہیں، آپ اپنے طور پہ کم از کم عمل کریں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. دعا پڑھیں جی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. وعلیکم